میت کے غسل کے متعلق کچھ چیزیں جو لوگوں کے ذہن میں، وہ یہ ایک پہلی بات تو یہ وہ سمجھتے ہیں، لوگوں کے ذہن میں یہ مسئلہ ہے کہ اگر کسی نے میت کو غسل دیا تو اب اس غسل دینے والے پہ بھی غسل ضروری ہے۔ تو یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ میت کو غسل دینے والے کے لیے غسل کرنا مستحب ہے۔ میت کو غسل دینے سے پہلے وہ خود غسل کرے، میت کو جب غسل دے دے تو میت کو غسل دینے کے بعد پھر دوبارہ غسل کرے، یہ مستحب ہے، اچھی بات ہے، کر لی تو ٹھیک ہے، نہیں کیا تو غسل واجب نہیں ہوتا۔ آپ نے میت کو غسل دے دیا، اس کے بعد آپ اپنی نماز وضو کر کے پڑھ لیں تو نماز ہو جائے گی آپ کی۔ تو یہ جو ذہن میں مسئلہ بیٹھا ہوا ہے کہ میت کو غسل دینے کے بعد پھر اپنے پر بھی غسل واجب ہے، یہ مسئلہ لوگوں کا اپنا بنایا ہوا ہے، اس کا شریعت سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ اور جب غسل میت کو دے رہے ہوتے ہیں نا، خاص کر مستورات میں یہ مسئلہ ہے، تو جو عورت غسل دے رہی ہوتی کسی عورت کو تو وہ کہتے ہیں بات نہیں کرنی، پانی بھی کسی سے اگر لوٹے میں یا مگے میں مانگیں گے اشاروں میں، اور گونگی کیا تجھے کیا ہو گیا ابھی تو بولتی تھی، نہیں غسل دیتے ہوئے بات نہیں کرنی چاہیے، کیوں مردہ اٹھ جائے گا تیری آواز سے۔ تو یہ جو بات ہے ہمارے ذہنوں میں کہ میت کو غسل دیتے ہوئے کوئی عورت بات نہ کرے، ایسی نہیں، ضرورت ہے تو بات کرے، بلا ضرورت نہیں کرے۔ چلو اس بہانے یہ عورتیں خاموش تو ہوئی ہیں نا، یہ بھی بڑی بات ہے کہ کسی وقت خاموش ہوں، لیکن یہ مسئلہ ایسا ہے نہیں کہ میت کو غسل دیتے ہوئے خاموش ہونا چاہیے، ایسی بات نہیں، ضرورت کے وقت آدمی بات جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ میت ہی کے متعلق جو مشہور مسئلہ جو کئی بار یہاں میں نے بتلایا بھی ہے، وہ یہ کہ عام طور پہ لوگوں کے ابھی تک لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں، حضرت یہ شوہر اپنی بیوی کے جنازے کو کندھا دے سکتا ہے؟ میں نے کہا تو نے محلے والوں کو منع کیا تھا؟ کہا نہیں، انہوں نے تو دیا تھا۔ کہا وہ دے سکتے ہیں تو جس نے ساری زندگی گزاری ہے وہ نہیں کندھا دے سکتا؟ یہ کوئی بات ہے کہ شوہر بیوی کے جنازے کو کندھا نہیں دے سکتا؟ دے سکتا ہے بھائی، بالکل دے سکتا ہے۔ ہاں یہ جو مسئلہ ہے کہ شوہر مرنے کے بعد بیوی کو دیکھ سکتا ہے یا نہیں بیوی شوہر کو، تو مسئلہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد شوہر بیوی کا چہرہ بھی دیکھ سکتا ہے، ہاں ہاتھ بیوی کو نہیں لگا سکتا، لیکن بیوی شوہر کے مرنے کے بعد شوہر کو دیکھ بھی سکتی ہے اور ہاتھ بھی لگا سکتی ہے، کیونکہ من وجہن یہ 4 مہینے 10 دن تک اس کی پھر بھی بیوی ہے، تو شوہر بیوی کی میت کو دیکھ سکتا ہے لیکن ہاتھ نہیں لگائے گا۔ بیوی شوہر کے میت کو دیکھ بھی سکتی ہے اور ہاتھ بھی لگا سکتی ہے، لیکن شوہر بیوی کو ہاتھ نہیں لگائے گا۔ شیعوں کے یہاں یہ ہے کہ شوہر بیوی کو غسل بھی دے سکتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی نے حضرت فاطمہ کو غسل دیا تھا، تو یہ مسئلہ یہ یاد رکھیں، حضرت علی کے بارے میں جو آتا ہے غسل دیا تھا تو وہ غسل کے سامان کا انتظام کیا تھا، وہاں سے پانی لے آئے، وہاں سے صابن لے آئے، وہاں سے نیم کے پتے لے آئے۔ تو اس طور پر چونکہ عربی کے الفاظ بہت وسیع ہیں، تو وہاں جو یہ بات ہے وہ یہ کہ غسل کے کاموں میں حضرت علی نے معاونت فرمائی تھی، باقی جو غسل حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیا وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دیا تھا۔ حضرت علی نے ہاتھ نہیں لگایا تھا بلکہ غسل کے پانی، غسل کے سامان کا اہتمام کیا تھا۔ اس لیے کہہ دیا گیا ہے کہ غسل کے اندر حضرت علی بھی شریک تھے، تو وہ شریک یوں تھے کہ سامان لا کے رکھا ہے، باقی پردے کے اندر غسل حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا ہے۔ تو شوہر بیوی کے مرنے کے بعد صرف بیوی کو دیکھ سکتا ہے، ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ بیوی شوہر کے مرنے کے بعد اس کا چہرہ بھی دیکھ سکتی ہے اور ہاتھ بھی لگا سکتی ہے۔ کسی ویرانے میں اگر کوئی آدمی مر گیا اور اس کو کوئی غسل دینے والا نہیں تو بیوی اپنے شوہر کو غسل بھی دے سکتی ہے، جیسے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل ان کی بیوی نے دیا تھا۔ یہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل الگ تھلگ رہتے تھے ایک ویرانے میں، وہاں ان کا انتقال ہوا، اور اللہ کے نبی نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تھا ایک جنگ میں، غالباً تبوک کے موقع پر اللہ کے نبی نے جب دیکھا تو فرمایا کہ یہ کہاں ہیں؟
تو ان کے متعلق جب یہ فرمایا تو دیکھا کہ وہ نہیں ہے، تو اتنے میں دیکھا دور سے ایک شخص آ رہے، فرمایا لگتا ہے یہ وہی ہیں۔ چنانچہ فرمایا میرا اونٹ پیچھے رہ گیا تھا، بیمار ہو گیا تو میں پھر پیدل ہی آ گیا۔ فرمایا تیرا کیا حال ہوگا کہ تو آیا یہاں اکیلا، تیری موت بھی اکیلے میں ہوگی، اور ان کے انتقال پھر اکیلے میں ہوا ہے۔ چنانچہ ان کی بیوی وہاں تھی تو انہوں نے جو ہے غسل دیا، اور انہوں نے فرمایا کہ مجھے اللہ کے نبی نے یہی فرمایا تھا تو اکیلے مرے گا، تو چنانچہ تو غسل دے کے یہاں رستے میں میری میت کو رکھ لینا، مسلمانوں کا کوئی قافلہ گزرے گا تو وہ دیکھ کے جنازہ پڑھ لے گا۔ انہوں نے تیاری کر کے ان کو رکھ دی۔ اتفاق سے وہاں صحابہ کا ایک قافلہ آ رہا تھا جن میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ انہوں نے دیکھا فرمایا یہ کون؟ کہا یہ ہیں۔ فرمایا ہو اچھا یہ تو اللہ کے نبی کے بہت بڑے صحابی ہیں۔ چنانچہ ان کی پھر نماز جنازہ پڑھ کے پھر ان کو جو ہے وہ تدفین جو ہے وہ کی ہے۔ تو یہ مسئلہ، اس کی وضاحت میں نے آپ کے سامنے کر لی۔ اب مرتے وقت کی بھی ایک اور بات بھی ہے، جو اکثر لوگ نزع کی حالت میں ہوتے ہیں نا، تو بہت سے لوگ کہتے ہیں اس کے منہ میں شہد ڈالو، شہد منہ اس ٹائم کڑوا ہو رہا ہوتا ہے منہ کی تکلیف، موت کی تکلیف کی وجہ سے۔ تو یہ شہد اور شربت کا ٹائم نہیں ہے بابو، یہ اعمال کا ٹائم ہے۔ اگر یہ اعمال ٹھیک ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے منہ کو میٹھا کریں گے، اور اگر خدا نخواستہ بدعمالیوں کی کڑواہٹ ہے تم شہد کی بوتلیں چڑھا دو ان پر، لیکن پھر بھی اس کے منہ کی مٹھاس نہیں لا سکتے۔ اللہ ہمیں موت کی سختی سے محفوظ فرمائے۔ تو یہ جو آدمی مر رہا ہوتا ہے اس کے منہ میں جو شہد وہد ڈالتے ہیں، یہ چیز کی بھی کوئی اصل نہیں ہے شریعت کے اندر۔